اب میں گزارش کروں گا حضرت مولانا مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب صدر مفتی جامعہ نظامیہ سے کہ وہ عظیم الشان جلسے عام کو مخاطب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. استاذ ذی وقار زین الفقہاء دامت برکاتہ العالیہ، صدر محترم نقیب ملت، علماء کرام، مشائخ اعظام، دانشوران قوم و ملت، مکرم حاضرین و سامعین اور تقدس مآب ماں و بہنوں، اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے: وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ سعی اور کوشش کرے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یہ کہ وہ اپنی کوشش کا پھل اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو بندہ بھی سعی اور جہد مسلسل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی کوشش میں اسے کامیابیوں سے ہمکنار فرماتا ہے. ہمارا آج کا جو موضوع ہے، ہمارا نہایت ہی عزیز و محبوب وطن ہندوستان کی آزادی پر 75 برس تکمیل ہو رہے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمارے ملک کو انگریزوں کے استبداد و غلامی سے آزادی عطا فرمائی، اور اس میں ہمارے مسلمان مجاہدین کا جو رول اور حصہ رہا ہے، اس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. دیگر اہلیان ہند نے، دیگر مذاہب اور دھرم کے ماننے والوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے، لیکن ابتدائی طور پر جنہوں نے بنیادی اور کلیدی کردار ادا کیا ہے، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ وہ مسلمان ہیں. پہلی بات تو دیکھیے کہ انگریز ہمارے ملک ہندوستان میں 16ویں صدی عیسوی کے اواخر میں آئے تھے. 16ویں صدی عیسوی کے اواخر میں تجارت کی غرض سے آئے تھے. اسی موقع پر ان کے ارادے اور عزائم محض تجارت نہیں تھی، بلکہ تجارت کے بہانے سے پورے ملک کو نشانہ بنانا اور بالآخر اپنا اقتدار جمانا تھا. اللہ پاک نے اس زمانے میں امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس اللہ سرہ النورانی کو جو فراست مومنانہ بخشا تھا، اس نور فراست میں وہ دیکھ لیے تھے کہ در پردہ ان کے عزائم ملک کے حوالے سے اور باشندگان ملک کے حوالے سے غلط ہیں. اس لیے آپ نے اپنے مکتوبات میں اپنے
فکر کو جہاں پیش کیا ہے وہیں اس حقیقت سے بھی پردہ ہٹایا کہ ہمارے دشمنوں میں بدترین دشمن یہ فرنگی لوگ ہیں جن کے ارادے غلط ہیں، جو بالآخر اس کے ذریعے سے ملک کو اپنا اقتدار کا مرکز بنانا چاہتے ہیں اور آگے جا کر لڑائیں گے، اور یہ بہت زیادہ نقصان کا، ضرر کا باعث بنیں گے۔ یہ کب کی بات ہے؟ 1585 عیسوی کی بات ہے۔ ہمارا ملک آزاد ہوا 1947 عیسوی کو۔ انگریز داخل ہوئے 16ویں صدی کے اواخر میں، ابھی قدم جمی میں تھے ان کے، ابھی آئے تھے۔ امام ربانی نے اس حقیقت سے پردہ کب اٹھایا؟ 1585 عیسوی میں۔ آپ نے اس حقیقت سے باخبر کر دیا ملک کے باشندگان کو کہ ان کے یہ مکرو عزائم ہیں، اور پھر رفتہ رفتہ تجارت کے ذریعے سے وہ اپنے قدم جماتے رہے، اور یہاں جب ان کے قدم جمنے لگ گئے، ایسٹ انڈیا کمپنی کو انہوں نے متعارف کروایا۔ لوگ اس کی جال سازی کو، اس کے پیچھے کے مکر کو سمجھے نہیں، مگر سب سے پہلے یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ یہ آئے تھے 16ویں صدی کے اواخر میں۔ اب آئیے 16ویں صدی کا اواخر، پھر 17ویں صدی، پھر 18ویں صدی۔ سن 1798 میں ہمارے حیدرآباد دکن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حیدرآباد دکن کے پرانی حویلی کے محلے میں رہنے والے گوہر علی صدیقی نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں یہ بات واضح کی ہے کہ یہ تجارت کے نام پر، ٹریڈنگ کے نام پر دراصل مکرو عزائم رکھتی ہے۔ اس کی ان جال سازیوں سے باخبر رہنا چاہیے اور اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ چنانچہ اپنی بساط کے مطابق انہوں نے اپنے ہم خیال لوگوں کی ایک جماعت تیار کی۔ یہ بھی تاریخی حقیقت۔ 1798 عیسوی حیدرآباد دکن اور پرانی حویلی سے انہوں نے ایک جتھا تیار کیا۔ اب رہ گیا 1756 عیسوی کو وردی علی خان نے یقیناً انگریزوں کے خلاف تحریک چلائی اور اس میں انہیں کامیابی بھی ہوئی۔ اس کے بعد 1757 عیسوی کو انہی کے نواسے سراج الدولہ نے مقابلہ کیا، اور انہی کے پاس رہنے والے اسی علاقے کے کچھ دھوکہ بازوں کی دھوکہ بازی کے نتیجے میں بالآخر انہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ لیکن یہ 1756 میں وردی علی خان نے، اور سراج الدولہ نے 1757 میں، اور 1799 میں ٹیپو خان شہید یقیناً مجاہدانہ کردار ادا کرتے رہے، لڑتے رہے، اور ان کا وہ جملہ کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ اور اللہ نے انہیں کامیابی بھی عطا کی، مقصد کو پا گئے، جام شہادت تو نوش کیا، مگر مقصد ان کا بلند و بالا رہا۔ اس کے بعد دیکھیے آپ، یہ 1799 کا واقعہ۔ اس سے ایک سال پہلے 1798 میں حیدرآباد دکن بھی چپ نہیں رہا، گونگے لوگ نہیں رہے، اگرچہ کہ یہاں باقاعدہ انگریز قدم نہیں جمائے تھے، کیونکہ یہاں آصف جاہی حکومت تھی، تو آصف جاہی حکومت تھی، اسلامی اقتدار کے زیر سایہ مسلمان رہ رہے تھے، مگر انگریزوں کا جو تسلط تھا دیگر ہندوستان کے علاقوں میں، ریاستوں میں، اس کو یہاں کے لوگ بھی محسوس کر رہے تھے۔ کیونکہ مسلمان کی علامت کیا ہے بھائی؟ کہ مسلمان کے بارے میں ہمارے پیغمبر اسلام نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے کو تقویت دیتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ آپ مومنوں کو دیکھو گے، ایمان والوں کو، ایک دوسرے کے ساتھ رحمدلی کا مظاہرہ کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کا اظہار کرنے میں، ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرنے میں وہ ایک جسم کی طرح ہوں گے۔ اس کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو بقیہ حصہ اور پورے اعضاء ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں آؤ اس کے غم کو بانٹیں، اس کے درد میں شریک ہو جائیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دکن کا یہ علاقہ ہندوستان کے دیگر ریاستوں کے درد کو اپنے اندر محسوس نہ کرتا ہو؟ آخر یہاں بھی دل ایمان والوں کا تھا، جینے والے مومن تھے، اس وجہ سے یہاں پر بھی اس درد کو محسوس کیا گیا۔ براہ راست مقابلہ تو نہیں تھا، بالواسطہ انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا، اور چنانچہ یہاں سے آواز اٹھی۔ یاد رکھیے گوہر علی صدیقی کا میں نے نام لیا، اور 1798 عیسوی کا آپ کو حوالہ دیا۔ اب آگے چلیے۔ اس کے بعد 1857 میں
ٹیپو خان کی شہادت کے بعد پھر وہ لوگ اور اپنا زور بڑھاتے جا رہے تھے. پھر جب 1857 عیسوی کا دور آیا تو حیدرآباد دکن کی سرزمین سے مولانا سید علاء الدین صاحب نے 17 جولائی جمعہ کا دن 1857 عیسوی کو جس مسجد کے وہ خطیب تھے وہاں جمعہ میں خطبہ دیے اور لوگوں کو بتائے، لوگوں ملک کی بقا اور تحفظ کے لیے، ملک کو آزاد کرانے کے لیے تم سب میرا ساتھ دو تاکہ ہم مجاہدین حریت کے ساتھ شریک ہو کر اپنے ملک کو جو ہماری ماں ہے، جو زنجیروں میں غلامی کی جکڑی ہوئی کراہ رہی ہے، زنجیریں کھلوائیں گے، چھٹکارا دلائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں جو درد مندی پیدا کی تھی اس درد کو محسوس کر کے انہوں نے کوشش فرمائی. یہ مولانا سید علاء الدین صاحب کی بات ہے اور اسی سن کی بات ہے 1857 عیسوی میں ترم خان نے بھی دکن کی سرزمین سے آواز بلند کی اور جس کے نتیجے میں بڑی ان کو تکلیفوں سے گزرنا پڑا. بالآخر انہوں نے بھی شہادت کا جام پیا. یہ دکن کے بلند پایا لوگوں کے راست یا بالواسطہ آزادی کے کارہائے نمایاں کو سر انجام دینے میں حصہ اور رول ہے جسے ہم فراموش کبھی نہیں کر سکتے. مطالعے کو ہم وسیع کرنے کی کوشش کریں، پردہ جیسا اٹھتا جائے گا بہت سی چیزیں سامنے آتی جاتی ہے. جیسے مشکات المصابیح ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے کی کتابیں پڑھتے ہیں تو پھر اور روایات ملتی ہے، پھر کتابیں پڑھتے ہیں تو اور روایات ملتی ہے. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، عشق کے امتحان ابھی اور ہیں اور بھی ہے. تو اس طرح ہمیں محنت کرنا ہے تاکہ ہم اپنی تاریخ کو سامنے لائیں، ہم اپنی تاریخ کو جانیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنے ملک کے ساتھ وفا کی تاریخ رقم کی ہے. یہ حقیقت ہے، آسمان بھی اس پر شہادت دے رہا ہے، زمین کا ذرہ ذرہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ مسلمان اپنے ملک کے وفادار بن کے رہے اور وفادار بن کر ہیں اور وفادار بن کر رہیں گے. ہماری نسلوں میں اللہ ایسے ہی کو پیدا کرے گا جو ملک کی وفاداری میں کردار ادا کریں گے، بے وفائی اور غداری کبھی نہیں کریں. اب دیکھیے گا ان کے ان مکر و عزائم کے خلاف کس طرح کوشش کی گئی. اور ادھر پھر چونکہ یہاں نظام کی حکومت کی وجہ سے راست مقابلے کی بات نہیں تھی، لیکن بہرحال آواز اٹھی. اور اس کے بعد ہوا کیا بھائی؟ ہندوستان میں دلی کی سرزمین پر جب اس کے ظلم و استبداد کے پنجے مضبوط ہونے لگ گئے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سراج الہند رحمۃ اللہ علیہ نے آواز بلند کی. ان کے جانشین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آواز بلند کی اور 1803 عیسوی کو انہوں نے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور جہاد کے فرض عین ہونے کا فتویٰ دیا کہ جہاں ظلم و ستم ہے ان کا، جہاں ان کا قبضہ و تسلط ہے وہاں والوں کے اوپر جہاد فرض عین ہے. دور دراز والوں کے لیے اگر یہ لوگ کسل مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو دور دراز والوں کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی استطاعت کے مطابق وہ بھی اس میں حصہ لیں اور ملک کو آزاد کرائیں ان ظالموں کے ظلم و استمداد سے. یہ فتویٰ 1803 عیسوی میں دیا گیا. علماء نے دستخطیں کی. پھر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے نواسے شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے ذریعے سے احادیث کی سندوں کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، انہوں نے بھی اس میں کردار ادا کیا. شاہ ابو سعید مجددی رحمت اللہ علیہ آج بھی دلی کی جو خانقاہ ہے مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ وہاں وہ آرام فرما رہے. شاہ ابو سعید مجددی رحمت اللہ علیہ نے اپنا کردار ادا کیا اور مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ بیہقی یہ وقت جن کو کہا جاتا ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی مدہری رحمت اللہ علیہ نے اپنا کردار ادا فرمایا. آپ نے باقی علماء کرام کے اسماء سنے ہیں، کردار اپنا ایسا ادا کیا کہ اس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. علامہ فضل خیر آبادی کبھی نہیں بھلایا جا سکتا. کالے پانی کی سزا دی گئی اور وہ وہاں کے حالات کا جو مشاہدہ کر رہے تھے لکھتے ہیں کہ دیکھو یہاں ظلم کس طرح ہے کہ قیدیوں کو ستایا جا رہا ہے، اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کو اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچتے ہوئے لے جاتے ہیں اور بے گور و کفن اس کو پھینک دیتے ہیں. اس طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے. یہ ساری تکلیفوں کو سہا اور یہاں تک کہ سولی کے پھندے پر لٹکایا گیا تو سولی کے پھندے کو بھی چوم لیا کہ ملک کی آزادی کے لیے ہماری یہ قربانی ہے، ہمارے مولا قبول فرما لے. اور ایک ایک شاخ پر علماء کرام کو لٹکایا گیا، مسلمانوں کو لٹکایا گیا، ان کے بدنوں کو تانبے سے داغا گیا، بوریوں میں لپیٹا گیا، دریا میں پھینکا گیا اور گولیاں اس پر چڑھائی گئی. اللہ اکبر. بد جانور کی چربی میں لپیٹا گیا اور آگ کے حوالے کیا گیا. آپ بتاؤ چشم تصور میں وہ منظر لاؤ جو ان مجاہدین کی قربانیوں کا رہا ہے. ان قربانیوں کے نتیجے میں آج ہمارا ملک آزاد ہے.
امن و سلامتی کے ساتھ آپ ہم جی رہے ہیں، 75ویں اس کی آزادی کی مناسبت سے برسی منا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے ملک کے اندر انگریزوں کی یہ جو مکاریاں جال سازیاں تھیں ہر جگہ محسوس کی گئی اور ہر علاقے سے قربانیاں دی گئی۔ سیدی شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی بامی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد رشید تھے، حضرت مولانا نعیم اللہ بختیاری، ندیم اللہ بختیاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے حضرت مولانا سید صبغت اللہ بختیاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جامع نظامیہ میں تعلیم حاصل کی۔ جامع نظامیہ میں انہوں نے اکتساب علم و عرفان کیا۔ ان کے اساتذہ میں حضرت علامہ ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اساتذہ ہیں۔ حضرت محدث ذکر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ان کو بڑی خاص نسبت حاصل تھی، ان سے اکتساب فیض کیا۔ تو یہ علامہ سید صبغت اللہ بختیاری رحمۃ اللہ علیہ جو جامع نظامیہ میں جنہوں نے علم کی آنکھیں کھولی، علم کے پیالے پیے، پھر مزید وہ آگے ترقی کرتے رہے، ان کی قربانی کو بھی تحریک آزادی میں کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے بھی اپنے جذبہ ایمانی کا اظہار کیا اور سرفروشی کے ساتھ آگے بڑھے، جیل میں ڈالا گیا، قربانی دی، ملک آزاد ہوا سب کی قربانیوں کی برکتوں سے۔ بعد میں پھر اللہ پاک نے انہیں موقع دیا، پھر تدریس کا باقیات و صالحات میں آ کے اخیر زمانے تک وہ تدریس کرتے رہے، پھر اللہ سے جا ملے۔ الغرض عزیزان محترم، شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ نے اپنی کتابوں میں، وہ کہ ڈائریکٹ مقابلہ نہیں تھا مگر ان کے افکار و نظریات سے، ان کے باطل ارادوں سے امت کو باخبر کرانا تھا، تاکہ ان کے خلاف جب مسلمان اٹھے تو یہ خیال نہ آئے کہ محض مذہب کی جنونی کیفیت میں اٹھ رہے ہیں۔ نہیں، ہمارا مذہب جبراً کسی پر اپنا دین مسلط کرنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ آپ نے مفکر اسلام شیخ الجامعہ قبلہ سے سماعت فرمایا، انگریزوں سے ہماری دشمنی محض اس لیے نہیں کہ وہ عیسائی ہے۔ ارے نان مسلم سے دشمنی نان مسلم مذہب کفر کی وجہ سے نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہمارے پیغمبر اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، ہر ایک کے ساتھ رواداری کا مظاہرہ کرنے کی۔ بنی آدم ہے سارے کے سارے، اس لیے جب ان کی وجہ سے ہو کیا رہا تھا، ایک تو یہ کہ ہمارے ملک پر ناجائز قبضہ، ملک ہمارا اور ان کا قبضہ، ملک کی حفاظت کرنا ہر ایک ملک کے باشندے کی ذمہ داری، اور سب سے پہلے اس کا احساس مسلمانوں نے کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو۔ مسلمان غیر مسلم رہ رہے تھے، 750 سال اسلام کے ماننے والوں کی حکمرانی رہی، لیکن کتنی یکجہتی کے ساتھ رہتے تھے۔ گنگا جمنی تہذیب مشہور ہے، اولیاء کی خانقاہوں میں آتے تھے اور پیار و محبت سے وہ نوازے جاتے تھے کہ نظام الدین محبوب الہی کو ہم بھول جائیں گے۔ جمنا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، ایک خاتون کو دیکھا کہ ایک کنویں سے پانی لے رہی ہے، آپ نے اپنے مرید سے فرمایا جاؤ اس مائی سے پوچھو سامنے جمنا کا پانی ہے شیریں شفاف، کنویں سے پانی کیوں لے رہی ہے؟ تو عورت کہتی ہے ہم غریب لوگ ہیں، میرے شوہر کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ بال بچوں کا پیٹ بھر سکے، اس لیے کہ جمنا کا پانی میٹھا ہے، وہ پیتے ہیں تو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے، یہ کنویں کا پانی کھارا ہے، اس کی وجہ سے کھانا تھوڑا پیٹ میں رہتا ہے، جلدی ہضم نہیں ہوتا، اس لیے غریب ہوں میں، یہ پانی لے رہی ہوں۔ تو محبوب الہی کی آنکھوں سے اشک رواں دواں ہو گیا، اشک رواں دواں ہو گئے، کہنے لگے افسوس ہمارے علاقے میں گھرانہ غربت کی وجہ سے جمنا کا پانی نہیں پی رہا ہے اور ہم ہے کہ اس کی خبرگیری نہیں کر رہے ہیں، اللہ ہم سے پوچھے تو کیا جواب دیں گے؟ فرمایا اس مائی سے کہہ دو پورا اس کا خرچہ جو ہے ہماری خانقاہ سے ہم مقرر کر دیتے ہیں، آئے اور لے جائے اور وہ بھی وہی جمنا کا پانی پیے جو ہم پی رہے ہیں۔ یوں گنگا جمنی تہذیب کو قائم رکھا ہے۔ تو الفت و محبت کے ساتھ وطن کو آزاد کیا ہے، اور الفت و محبت ہی کی ہم توقع ہر ایک سے رکھتے ہیں۔ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ہم فراموش نہیں کر سکتے، اس ملک کی آزادی میں گاندھی جی کی قربانی کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، سردار ولبھ بھائی پٹیل کی قربانی کو جو ہے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اور خواتین نے بھی قربانیاں دی، دکن کی سرزمین سے عورتوں کا بھی کردار رہا ہے، اور ترنگا جو لہرا رہا ہے سب سے پہلے اس کو بنانے کا شرف حیدرآباد کے حصے میں آیا، یہاں کی ایک خاتون نے اس کو بنایا اور اس کو لہرایا گیا۔ تو الغرض اللہ کا فضل ہے کہ یہ تحریک آزادی کے مجاہدین نے اپنی جاں باز قربانیوں سے ملک کو آزاد کیا۔ اب ملک تو آزاد ہے مگر لوگوں کسی پر ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھانے کے مزاج کو ختم کرو۔ ہندو مذہب نفرتوں کے بیج بونے کی کوشش نہ کی جائے، ہمارا ملک امن کا متقاضی ہے۔ اور یاد رکھیے گا جتنے بھی انسان روئے زمین پر ہیں اولاً سب ہندوستانی ہیں، بعد میں پھر عرب کے ہوئے، مصر کے ہوئے، شام کے ہوئے، فلاں کے ہوئے۔ میں کوئی خطیبانہ جذبے میں آپ سے کہہ کر نہیں گزرنا چاہتا ہوں، میں تاریخ بتاتا ہوں۔ صبحۃ المرجان اٹھائیے، علامہ سید آزاد بلگرامی لکھتے ہیں حضرت آدم ہندوستان میں آئے تھے اور ہندوستان ہی میں آپ رہے، حج کو جاتے تھے پھر آ جاتے تھے، 40 حج کیے مگر ہمیشہ واپس آئے۔ حضرت آدم حوا یہیں رہتے تھے اور آخر تک رہے، جتنی اولاد ہوئی یہیں ہوئی۔ تو کل بنی آدم ہندیون، کل بنی آدم ہنود، سارے ہندوستانی ہیں اولاد آدم۔ جیسے کثرت اور
تعداد بڑھ گئی تو ہر جگہ پھیل گئے، تو ہر انسان پہلے بنی آدم ہونے کے ناطے، حضرت آدم کی اولاد ہونے کے ناطے ہند کی سرزمین کا ہے، پھر دنیا میں پھیلے ہیں۔ یہ ہند کی سرزمین ایک تاریخ رکھتی ہے اپنے اندر، اس سرزمین سے ہمارا رشتہ ہے۔ ہم اس ہندوستان کو امن کا گہوارہ ہی دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے تحفظ میں، اس میں تعلیم، تہذیب، تمدن، ثقافت کو قائم رکھنے میں، ہر طرح سے خوشحال اور نہال کرنے میں ہمارا کردار رہے گا۔ آپ سے بھی یہی توقع کرتے ہیں، ہمارے برادران وطن سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ نفرتوں کے بجائے پیار اور الفت کی ضرورت ہے، برداشت کریں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک پروگرام کے بہتر نتائج برآمد کرے اور نقیب ملت کو، ان کے تمام رفقائے کار کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔